اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به صلوات لغاری صاحب نے فرمایا مولانا کے حوالے سے ویسے بھی علماء کرام تو عوام کی نسبت عام لوگوں کی نسبت علماء کرام تو بہت پہلے سے سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کیا ہے. یہ جو ولایت مولا ہے میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ بالآخر سب کو یہ کہنا ہے. سب کو بالآخر اس دروازے پر آنا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس دروازے پر آنا ہے تو شیعہ خواہ متکبر نہ ہو جائے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جی ہماری وجہ سے شیعہ مت ہونا, ہمارا حال اچھا نہیں ہے بلکہ مولا کی وجہ سے شیعہ ہونا. اور میں پہلے مولانا سے تھوڑا سا ہو جائے گا جو فرما رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ عرض کرتا ہوں. پہلے تو شجاعت علی علیل ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا علیل ہیں, اور جناب فہیم لطیف مہر صاحب ان کی زوجہ کی صحت سلامتی تندرستی, حمزہ علی مہر اہل و عیال کی صحت سلامتی, آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت, سائیں بشیر شاہ صاحب کے گھر کے تمام افراد کی صحت سلامتی اور عمر بابرکت اور پیار محبت کے لیے بلند تر صلوات. اسی طرح عبداللطیف مہر ان کی زوجہ شہید سلطان لطیف مہر, پرویز لطیف مہر, مرحوم اقبال احمد مہر کی مغفرت کے لیے اور بشیر شاہ صاحب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. مولانا
عبدالوحید سمرو صاحب تشریف فرما ہے، یقیناً مطالعہ انہوں نے کر لیا ہے، وہ ابتدائی ساری باتیں ہو چکی ہیں اور اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرا تو کم سے کم سب کو پتہ ہے۔ تو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ برائے کچنود امام زمانہ بآواز بلند تلوار، ہم سب مل کر پڑھیں گے بھائی، اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، مولا علی کا ذکر ہے، تو ایسا بھی ہرگز کوئی نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں اگر آج کلمہ پڑھ رہا ہوں تو گویا میں آج مسلمان ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، ذکر ہے۔ ہم تو روزانہ اذانوں میں یہی سنتے ہیں اور خود بھی یہی دہراتے ہیں، اقامت میں یہی کہتے ہیں، اور اذان اگر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مل کر کہیں گے، مولانا صاحب بھی فرمائیں گے لا الہ الا اللہ۔ اچھا دیکھیے آپ کی آواز جیسی آنی چاہیے ایسی نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ پھر پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد پہلا امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، عالم غیبت میں ہیں، یعنی ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں، جس دن پہچاننے لگیں گے وہی دن ظہور کا ہوگا۔ ہم ان کے انتظار میں ہیں، وہ حالت غیبت میں ہیں۔ ان ایام غیبت میں دین سمجھنے کے لیے فقہاء امامیہ کے فتاویٰ کو اپنے لیے رہنما جانوں گا، اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، کسی سنی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بھی نفرت نہیں کروں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، اپنے وطن کی خدمت کروں گا، اور ایک اچھا مسلمان بن کر رہنا میری زندگی کا حاصل ہوگا۔ بلند تر صلوات۔
लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह मरहबा वदी हयाती बाबा। करबला 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 बुलंदतर सलवात। सूरह मुबारक आल इमरान, सुभान अल्लाह, आयत का निशान 7। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अपने इस कलाम में कुरान का तारुफ सुभान अल्लाह, और अहले बैत की अजमत को बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वो अल्लाह जिसने हबीब आप पर किताब को नाजिल किया, यानी कलाम अल्लाह का है, नाजिल मुस्तफ़ा पर हुआ है। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, हमारा पहला अकीदा कुरान के बारे में जी जी, सुन्नी-शिया का, कुरान अल्लाह का कलाम, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये किसी और का कलाम नहीं है। सुभान अल्लाह, किसी और में इतनी ताकत ही नहीं है कि कुरान जैसा कलाम लिख सके। आइए, बिस्मिल्लाह, कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम सच्चे हो तो बेहदीस से मिसले एक आयत ही इस जैसी लिख लाओ। लेकिन आज तक कोई कुरान जैसी आयत लिख कर नहीं लाया। ये तो दलील है कि ये कलाम जिसका है उसी ने ऐसा लिखने से आजिज बनाया है। जाहिर है अल्लाह का कलाम है तो खालिक की जो ताकत कुदरत है वो जानता है कि मेरी मखलूक में कितनी ताकत है। सुभान अल्लाह, खालिक से बेहतर नहीं जानता कोई कि मखलूक को मैंने कैसा बनाया है। बिस्मिल्लाह, आप अपनी चीज को पहचानते हैं, हम अल्लाह की चीज हैं। सुभान अल्लाह, वो हमें खूब जानता है कि हम कैसे हैं और कितने हैं। बिस्मिल्लाह, लिहाजा उसने कहा खबरदार किसी में दम नहीं है तो ले आओ इस जैसा। आइए, मगर कोई कलाम लिख कर नहीं लाया। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, बोला तो ले जाएगा कोई नहीं। बिस्मिल्लाह, एक और सलवात होती है। मरहबा सुभान अल्लाह बात आगे बढ़े, तवज्जुहात मेरे साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो कलाम अल्लाह का है, कलाम कुरान कलाम अल्लाह का है, सुभान ये अल्लाह, किसी और ने नहीं लिखा। सुभान अल्लाह, जी, कोई भी अगर ये सोचता है ना कि ये किसी और का कलाम है तो वो मुसलमान नहीं है। ये कलामुल्लाह है। इस कलामुल्लाह को अल्लाह ने क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतारा है। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वो अल्लाह जिसने आप पर किताब को उतारा है। मरहबा अब ये जो उतरना है ना कुरान का, ये दो तरह से है। एक दफ़अन है, दफ़अतन है, और एक तदरीजन है। यानी एकदम कुरान उतरा है नबी के क़ल्ब मुबारक, इस बरस में तदरीजन उतरा है। वही कुरान, वही कुरान, एक ही कुरान एकदम उतरा, जिसे नुज़ूल दफ़ई कहते हैं, जिसे ज़बान कुरान में इंज़ाल कहते हैं। और एक अंदाज उतरने का, इन्ना नज़्ज़लना अलैका तंज़ीला, हमने आपके ऊपर इसे तदरीजन तंजीलन नाजिल किया है। यानी 23 बरस में जब जब जरूरत होती रही, वही कुरान जो एक दफा नाजिल हो गया था, वही कुरान आहिस्ता आहिस्ता भी उतरता रहा। सुभान अल्लाह, यानी सरकार के क़ल्ब मुबारक पर कुरान दो तरह से उतरा है। बिस्मिल्लाह, एक मर्तबा प्रिंसिपल साहब को पूरा निसाब पकड़ा दिया जाए कि ये आपको पढ़ाना है, और फिर कहा जाए कि अब ये पहली क्लास का चैप्टर है, अब ये पहले सेमेस्टर के चैप्टर है, अब ये दूसरे सेमेस्टर के चैप्टर है, अब ये दूसरे साल का है, अब ये चौथे साल का है। वही चीज जो एकदम पकड़ा दी गई थी, दे दी गई थी, वो अब समझा कर बता कर के अब ये वाली आयत पढ़ दीजिए, अब ये वाली आयत सुना दीजिए अपनी उम्मत को। तो वो तंजीलन कुरान नाज़िल हुआ, यानी तदरीजन कुरान नाज़िल हुआ। ठीक है, वो जो
دفعتن نازل ہوا وہ شب قدر میں اترا. واہ 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 سبحان اللہ. شب قدر میں جو قرآن اترا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بتحقیق ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے. سبحان اور اللہ. شب قدر کہاں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. یہ بھی بتا دیا کہ شب قدر ماہ رمضان میں. سبحان اللہ. اور کسی مہینے میں تلاش مت کرنا. شب قدر ماہ رمضان میں. 30 دن میں جو شب قدر کو نہ ڈھونڈ پائے وہ سال میں کیسے ڈھونڈتا؟ بہت مشکل کام تو نہیں دے گا نا اللہ. تو وہ جو شب قدر میں قرآن اترا وہ شب قدر ماہ رمضان میں. یہ دفعتن تنزیلاً معاف کیجئے گا انزالاً قرآن دفعتن اترا ہے. 23 برس تک بھی اللہ قرآن کو بار بار نازل کرتا رہا, آیتیں بھیجتا رہا. تو اب یہ پھر کیا ہوا؟ قرآن کی زبان میں ہی قرآن 2 طرح سے نازل ہوا. بلائی سماعتیں بیٹھی ہیں. حیدرآباد کے مولائیوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اور سندھ کا تو حسن ہی یہ ہے کہ یہاں کا سنی بھی مولائی ہے, سبحان اللہ. یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر جب میں اتنی آسانی میں ہوں تو پھر میں فضائل کیوں نہ پڑھوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. جیو جی جیو جی جیو جی. ہم تو وہاں فضائل پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ. جہاں پڑھنے پر FIR کٹ جاتی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تو پھر یہ حضرت شہباز قلندر کی دھرتی, بسم اللہ بسم اللہ. حضرت شاہ لطیف کی دھرتی, سبحان اللہ. اور مجلس بھی حیدر آباد میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر مجھے بلند جیو جی جیو جی. پھر مجھے مولوی علی کا اور یہ مولوی علی کا علی پیلس مولوی علی کا. ارے واہ, جگہ کا نام بھی علی پیلس. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو نور پر نور بڑھتا چلا جا رہا سبحان اللہ. ہے. نور علی نور اور مزید اضافے پہ. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ جب ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں جہاں ہمیں مشکلات ہو جاتی ہیں تو یہاں تو ویسے ہی آسانی سے پڑھنا ہے. اور فضائل پڑھنے پر پریشانی کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت بیان کرنا جگر کا کام ہے. ان لم تفعل فما بلغت رسالت. اے میرے حبیب, اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچا. نعرے ولایت, نعرے ولایت, نعرے برائے کچھ رو دے امام زمانہ باواز بلند سلوات. ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں, خاص طور پہ جوانوں کو, اور میں اپنے سنی جوانوں کو, یونیورسٹی کے جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو سیکھنے سمجھنے آئے ہیں, ان کو ذرا توجہ اور دلا رہا ہوں. قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا کم سے کم ایک باطن ہے. سبحان اللہ. وہ جو باطن قرآن ہے وہ سمجھ میں آئے گا تعویل سے, اور جو ظاہر قرآن ہے وہ سمجھ میں آئے گا تفسیر سے. بسم اللہ. قرآن کا جو ظاہر ہے وہ تفسیر سے سمجھ میں آئے گا جی, اور جو باطن ہے وہ تعویل سے سمجھ میں آئے گا. ہم ظاہر نہیں سمجھ سکتے تو باطن کیسے سمجھ؟ ابھی بھی کچھ میں نے آتے آتے جو سنا حضرت مولانا کچھ اسی طرح کے کچھ مفاہیم بیان فرما رہے تھے. تو ہم ظاہر قرآن کو سمجھنے کے لیے معلم کے محتاج ہیں. اور وہ کون معلم ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب. وہ کون سا معلم ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ.
جی سورہ جمعہ کے اندر بھی آیت اس مفہوم کی آیت ہے بسم وہ اللہ اللہ جس نے امیوں میں رسول کو انہی میں سے بھیجا سبحان اللہ کیا کرے وہ آ کر یتلو علیہم آیات جو ان پر آیات کی تلاوت کرے سبحان اللہ بھائی ہر عربی جاننے والا قرآن پڑھ لیتا بسم اللہ واہ واہ ہر عربی جاننے والا قرآن پڑھ لیتا یہ نبی کا ایک کام قرآن کی تلاوت ہم خود پڑھ لیتے قرآن سرکار کے جو بعد والے کام ہیں جو بیان ہوئے وہ بیان ہوتے لیکن یہ میں اعتراض نہیں کر رہا اعتراض کرنے والا تو قرآن پہ اعتراض کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے تلاوت قرآن کو نبی کا کام بنایا ہے بتایا ہے تلاوت قرآن تو ہر عربی جاننے والا کر سکتا تھا واہ کیوں نبی کا ایک کام قرآن کی تلاوت ہے سبحان اس اللہ۔ لیے کہ قرآن کلام ہے اللہ کا واہ اور اللہ نے خود پڑھ کے نہیں سنایا ہے واہ نبی نے پڑھ کے سنا اور جو خود پڑھ کر نہ سنائے اپنا کلام کیا معلوم اس کا لہجہ کیا تھا بھائی ایک ہی لفظ لہجہ بدل کے مطلب بدل دیتا ہے آپ ایک ہی جملے کو لہجہ بدل کے بولیے اس کا مطلب بدلتا چلا جائے گا لفظ ایک ہی ہوگا لہجہ بدلنے سے مطلب بدلے گا ایک صاحب ہر جگہ ٹپکتے ہیں ایک صاحب ہر جگہ ٹپکتے ہیں جہاں دیکھو نظر آتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا آپ آ گئے اب یہ جو آپ آ گئے کے اندر تنقید پائی جاتی ہے اور ایک صاحب کا 2 گھنٹے سے انتظار ہو رہا تھا وہ آ گئے اور پھر ہم نے انہیں دیکھ کر کہا آپ آ گئے یہاں کچھ اور مطلب ہے لہجہ بدل ایک صاحب کے آنے سے فساد پھیلے گا تو ہم مجھے بھی کہہ رہے ہیں آپ آ گئے بھائی آپ آ گئے لفظ جملہ ایک ہی ہے مطلب بدل رہا ہے لہجہ بدلنے سے اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا لہجہ کون بتائے اللہ کا لہجہ وہی بتائے گا جس کے سامنے اللہ نے کلام اتارا ہے جس سے اللہ بات کرتا ہے اب اللہ کے لہجے سے آشنا وجود کے لیے ضروری تھا کہ وہ قرآن پڑھ کے سناتا سرکار نے قرآن پڑھ کر سنایا ایک کام نبی کا قرآن کی تلاوت بات روشن ہے اللہ نے نبی کے کاموں میں ایک کام یتلو علیہم آیات پھر یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تزکیہ نفس ہے تعلیم کتاب ہے اور حکمت کی تعلیم ہے دانائی کی تعلیم ہے سمجھداری کی تعلیم ہے تو عزیزو ہم تو تفسیر قرآن بغیر معلم کی نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کا یہ ظاہر جو ہے اس کو ہمیں کوئی پڑھ کر دکھائے کوئی پڑھ کر بتائے جی اس کے باطن کو کیسے سمجھیں گے باطن بہت مشکل ہے سمجھنا باطن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے راسخون فی العلم قرار دیے واہ 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 سبحان ایسا گھرانہ بتایا ہے ایسا گھرانہ بتایا ہے ہمیں ایسے گھرانے کا مرید بنایا ہے یقین جانیے جتنا اہل بیت سے محبت بڑھے گی قرآن سمجھ میں آئے گا مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے ان کا مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے ان کا مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے چور کو لے آئے دلیل دے رہا ہوں دور متوکل کا ہے چور کو سزا سنا دی قاضی نے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیے جائیں اب قرآن کیا کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ کاٹ دیے کس کے السارقہ السارق والسارقہ چور ہو یا چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اب ہاتھ کاٹنے کے لیے جلاد تیار میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام حضرت نے فرمایا کہاں سے کاٹو گے کہاں سے کاٹو گے تو اس نے کہا قرآن نے کہا ہاتھ کاٹ دو تو حضرت نے فرمایا ہاتھ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے اور کونی تک جاتا ہے کہاں سے کاٹو گے بازو تک جاتا ہے کہاں سے کاٹو گے نے کہا جی قرآن نے کہا ہاتھ حضرت نے فرمایا ایک اب حضرت کے پیغام کا مفہوم یہ تھا کہ ایک
میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، ایک ذرہ برابر بھی زیادہ کاٹو گے تو اپنی حدوں سے نکل رہے ہو، کم کاٹو گے تو ابھی اپنی حدوں سے نکل رہے ہو۔ جگہ کون سی ہے؟ کہاں سے کاٹو گے؟ کلائی کاٹو گے، کونی کاٹو گے، بازو کاٹو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جہاں سے ان المساجد للہ، حضرت نے فرمایا مساجد اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور غیر کو نہیں استعمال میں لیا جائے گا۔ 7 اعضاء ہیں جو مساجد ہیں، 7 عضو بدن ہیں جو اللہ کی مسجدیں ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ کی چیزوں میں تمہیں کس نے اختیار دیا؟ اللہ دونوں ہتھیلیاں اللہ کی، یہ سجدہ کرنے کے لیے گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، پیشانی، بسم اللہ، ان 7 اعضاء کو تمہیں کس نے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری چیزیں۔ کیا کرم ہے سجدہ کرنے والوں کا۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ نے کہا ہے خبردار، یہ اچھا 7 چیزوں کو ذرا آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، رہا کیا جو کاٹا جائے؟ اللہ نے سجدے کی وجہ سے ہمارا جسم بھی بچا دیا۔ کیا معصوم نے فرمایا جہاں قرآن میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، وہیں قرآن میں یہ بھی تو حکم ہے کہ اللہ کی سجدہ کرنے والے اعضاء کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ حضرت فرمایا انگلیاں کاٹو، انگلیاں۔ تو انہوں نے کہا جی انگلیاں ہاتھ تو نہیں ہوتی؟ حضرت فرمایا کیوں نہیں ہوتی؟ انگلیاں ہاتھ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ حضرت نے فرمایا یکتبون بأیدیہم، قرآن میں آیت آئی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ کس سے لکھتے ہیں؟ ہم انگلیوں سے لکھتے ہیں۔ قلم کہاں پکڑا آتا ہے؟ قلم کہاں پکڑا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک جانب حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، دوسری جانب حکم ہے کہ سجدہ گاہ، سجدے کی جگہیں، اعضاء سجدہ اللہ کی چیز ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھا، تو ہم تو انگلیوں میں قلم پکڑ کے لکھتے ہیں۔ اب یہ تفسیر کون بتائے گا؟ بڑے بڑے لوگ رہ جاتے تھے، جب بد گلی میں آ جاتے تھے تو راسخون فی العلم آ کے بتاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی توجہات میرے جی ایسے ہی ایک مرتبہ ایک اور بادشاہ کی ماں نے منت مانی، جب اس کا بیٹا بادشاہ بیمار ہوا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں کثیر صدقہ دوں گی۔ بیٹا ٹھیک ہو گیا جی، کثیر صدقہ دینا ہے، بلا لیا درباری ملاؤں کو، پسند نہیں آئے تو زیادہ بتاؤں گا تو بیگم صاحبہ زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا جی تو اور شدید ہو گیا۔ اس نے کہا 30 والے سے بھی پوچھوں گی کہ تم 30 کیوں کہہ رہے ہو، اور آپ سے تو اب پوچھوں گی کہ آپ نے 40 کیوں کہہ دیا۔ تو تیسرے ملا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 50 دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی اب آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ 50 کیوں دے دیں۔ اب یہ تعداد اوپر نیچے کہہ رہے جی آپ میں اتفاق ہی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30، کوئی کہہ رہا ہے 40، کوئی کہہ رہا ہے 50۔ تو کتنا دوں؟ تم تو پہلے طے کرو کہ میں کتنا دے دوں تو کثیر کہلائے۔ اب جب بھی انہیں مشکل پڑی ہے نا، وہ دور مولا علی کا ہو یا مولا علی کی اولاد کا دور، جب کبھی یہ پھنسے ہیں، مشکل میں آئے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ جعفر صادق سے پوچھو، محمد باقر سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد تقی سے پوچھو۔ حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا ان سے کہو کہ 80 عدد کی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دے دیں۔ 80 کی تعداد، 80 عدد کی کوئی بھی چیز، جانور، کوئی کھانا، کوئی بھی چیز 80 عدد کو پورا کرتے ہیں تو کثیر ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی جیسے میں نے 30 والے سے پوچھا، ایسے میں نے 40 والے سے پوچھا، ایسے میں نے 50 والے، اب آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ 80 ہی کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ اللہ نے 80 جنگوں میں نصرت دی ہے، اسی لیے کثیر یعنی 80۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ये एक बड़ी हसीन बहस है कि कुरान का जाहिर भी हम नहीं समझ सकते जब तक कि हमें कोई मौलिम पढ़ाए नहीं। हम कुरान का बातिन भी नहीं समझ सकते जब तक कि रासिखून फिल इल्म हमें न बताएं। मैंने आपसे पहली मजलिस में कहा था, अगरचे निस्बतन उस दिन आप नहीं थे, यानी इतनी तादाद में नहीं थे, हमने कहा था कि हमारे कुरान के हवाले से 3 अकीदे हैं। कुरान के हवाले से मेरा बच्चा जहन में बिठा के जाए कि हमारे 3 अकीदे हैं। सबसे पहला अकीदा कुरान कलामुल्लाह है। इससे हटकर कोई बात कहीं हो तो समझे कि आउट हो रहा है, बेराह रवी का शिकार है, अकीदे की बिगाड़ का शिकार है। कुरान कलामुल्लाह है। दूसरा अकीदा हमारा यह है कि ये कलामुल्लाह क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा है, ये जहां उतरा है वो सरकार का वजूद है। तीसरा हमारा अकीदा यह है कि कुरान का मिन इला फी ज़ेर ज़बर न ज्यादा है न कम है, जैसा था ऐसा ही है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को, कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान में तहरीफ नहीं है, न सुन्नी कायल है न शिया कायल। ये कोई तीसरी ताकत है जो शियों से कहलवाते हैं कि सुन्नी कायल है, और ये कोई तीसरी ताकत है जो सुन्नियों से कहलवाते हैं कि शिया कायल है। कि हमारे यहां भी कुछ लोग हैं जो बड़े दलाइल रखते हैं कि अहले सुन्नत कायल है। गलत बात। ऐसे कुछ लोग हैं जो अहले सुन्नत में से कायल हैं, कहते हैं कि शिया कायल है। अच्छा, कायल नहीं कहते हैं शिया, बाद शिया कहते हैं सुन्नी, वो खुद नहीं कहता। भाई वो कहे ना कि मैं कायल हूं, तब तो बात बनेगी, तब तो बात होगी, तब तो उससे गुफ्तगू की जाए। ना सुन्नी कहने को तैयार मान रहा है, और अच्छा है, सही कह रहा है, नहीं लगाता है। शियों के पास बड़ी हवाले हैं कि अहले सुन्नत तहरीफ कुरान के कायल हैं, और सुन्नियों के पास भी कुछ हवाले हैं कि शिया तहरीफ कुरान के कायल हैं, जबकि दोनों कहते हैं हम कायल हैं। तो इसका क्या मतलब है? मैं इन बच्चों को समझाना चाह रहा हूं, कुछ तो होगा ना जो इस टाइप की बातें होंगी। हाँ कुछ है, मगर देखें कितनी ही बातें हैं जो किताबों में लिखी गई, मगर हम हर बात जो किताब में लिखी हुई है उसे तो ऑन नहीं करते ना। लिखने वाले ने एक चीज को जमा किया, लिखने वाले ने किताब का हिस्सा बना दिया, खुद लिखने वाला उससे मुत्तफिक नहीं होता कि जो मैंने फला चैप्टर कायम किया मेरा नजरिया नहीं है वो, बल्कि नकले कौल कर रहा हूं, ऐसा हुआ कहा गया है तो मैं भी लिख रहा हूं। जी ऐसा होता है। खासतौर पे अगर प्रोफेसर हजरात यहां तशरीफ फरमाए, यकीनन बैठे हुए हैं असातिज़ा जो तशरीफ फरमाए, हम दरस खारिज में और इज्तिहादी दुरूस के अंदर जब शिरकत करते हैं फुक़हा के, तो जो मराजे तकलीद हैं जो दरस खारिज दे रहे होते हैं, वो 10-10 दिन तक नक़ल कौल ही करते रहते हैं। फला का ये कौल है, फिर उनके कौल पर दलीलें जो उन्होंने दी होती हैं वो बताते हैं। फला का ये कौल है, फला का अपना नजरिया बताते हैं, यानी अपनी तहकीक बताते हैं। वो जो 10 दिन तक वो नक़ल कौल कर रहे थे उससे तो मुत्तफिक ही नहीं थे वो, मगर वो बयान करते हैं। अब अगर कोई उसमें से क्लिप निकाल ले, उसमें से आधी बात निकाल ले और क्या ये उनका नजरिया है, तो ये नाइंसाफी है। अरे भाई हमने फौरन उनसे राब्ता किया, हमने कहा क्या कर लिया आपने, मैंने कब कहा है ये, मुझे ही नहीं पता कि मैंने कब कहा है, और उस क्लिप के अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा। जब उस क्लिप को खोला जाता है, अच्छा ऊपर तड़का, क्योंकि फौरन उसको लेंगे ना, दुकानदारी देखिए आप, ऐसी कोई बात होगी ना फौरन उसे खोलेगा वो बंदा, अरे इन्होंने ये कह दिया तो देखो क्या कहा है। फौरन जैसे ही उसे शेयर करेगा, पढ़ेगा, खोलेगा, उनके अंदर डॉलर, उनको डॉलर मिल जाएंगे। हाँ यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये YouTube चैनल्स और ये सारी चीजें जहां इनके फायदे हैं, वहां फायदे मादी उठाने वाले कोई और है जी। तो वो तो बाद में आप देखेंगे। अच्छा जब अंदर जाता है वो खोलता है, ऊपर तो लिखा हुआ है कि यजीद अल्लाह कादिर है, माज़अल्लाह, इस पे तो हम कायल हैं, अल्लाह कादिर है, मगर अल्लाह कादिर है, माज़अल्लाह वो चाहे तो।
ارے بھائی اندر کیا ہے؟ اندر یہ ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان میں ٹی وی چینل پر تھا تو اللہ کی قدرت پہ گفتگو ہو رہی تھی اور بہت اچھی گفتگو کی میرے ایک دیوبندی عالم دین، بڑی مضبوط گفتگو، اور جب نمبر ہمارا آیا، نوبت ہماری آئی، چراغ محفل ہمارے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے جو قدرت الہی پر بات کی اس میں ایک جملہ یہ آخر میں کہہ دیا، اللہ قادر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا مولانا آپ نے قدرت پر بڑی اچھی گفتگو کی، اللہ قادر ہے، آپ اللہ کے قادر ہونے کو سمجھا رہے تھے مگر خود بھول گئے تھے کہ اللہ عادل بھی ہے۔ جو قادر ہے وہ عادل بھی تو ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قادر ہو اور ظلم کر کے یزید کو جنت میں بھیج دے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ حسین کے ساتھ۔ یہ کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ خود یزید کے ساتھ، کہ اس کی وہ جگہ نہیں ہے، اسے وہاں بھیج دیا۔ نہیں لے رہے میری بات آپ۔ اللہ اگر یزید کو جنت میں ڈالے گا تو یہ خود یزید کے ساتھ ظلم ہے، یہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے نبی اور آل نبی پر۔ تو وہی بلند اور صلوات نبی اور آل نبی۔ فہیم بھائی لوگوں کے حساب سے شاید آپ کے اسی نہیں چل رہے ہیں، جتنا بڑا مجمع ہے اسی کے حساب سے تھوڑا سا ان کے پاور بڑھوائیے جی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بات آگے بڑھے، بات بہت روشن ہے۔ پہلا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ۔ دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ تیسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے، نہ سنی قائل ہے نہ شیعہ قائل ہے، قرآن جیسا تھا ایسا ہے۔ سنی اور شیعہ کا قرآن بھی تو نہیں ہے۔ ہم تھکیں گے نہیں یہ بولتے بولتے، اب کسی اور کی مرضی ہے کہ وہ یہ نہ مانے، اس کی مرضی، لیکن ہم یہ بولتے رہیں گے کہ قرآن کا واو من الہ حتی زیر زبر وہی ہے جو نبی پر نازل ہوا، اس میں کوئی نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، نہ کوئی موجودہ قرآن، یہی قرآن جو ہے قرآن، اس میں نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ کوئی چیز کم ہے۔ توجہ ہے؟ تو قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، وہ جو اللہ نے، اور وہ محفوظ ہے، وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ دعویٰ ہے نا اللہ کا، اس کی حفاظت کے انتظام کو ولایت علی کہتے ہیں۔ جلدی نتیجہ دے دیا میں نے۔ مولا علی تھکے ہوئے تو نہیں ہے، تھوڑا سا گردن لائیے گا میرے علی کے بغیر قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ علی مولا، یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی نے تو کوئی بات پہنچائی ہی نہیں ہے مگر پہنچائی ہے تو وہ جو وحی کی صورت میں آیا ہے، تو وحی کے مطابق ہی نبی بولتے آئے نا، جو نبی سے آگے چلا گیا ہو۔ واپس بلاؤ۔ بسم اللہ۔ صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں؟ فرمایا تو حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف بلاؤ۔
विलायत अली कौल नहीं है, फेल है। इन लम तफअल है, इन लम तकुल नहीं है। अगर आपने नहीं कहा, ये नहीं कहा अल्लाह ने, इन लम तकुल नहीं कहा अल्लाह ने, अगर आपने ये नहीं कहा फमा बल्लगता रिसालता, तो कुछ भी नहीं कहा, ये नहीं कहा। इन लम तफअल, ये इस वक्त मजलिस जो हो रही है ये फेल है, फेल। ये इस वक्त मैं जो अंजाम दे रहा हूं, आप जो बैठे हुए हैं, आप जो चल कर आए हैं, बानिए मजलिस ने जो इंतजाम किया, ये फेल है। और फेल जितना अहम होता है इतना ही उसका एहतमाम किया जाता है। अगर मजलिस अहम है तो एहतमाम से होगी। इश्तहार 1 महीने पहले लगेगा, पढ़ने वालों को 1 महीने पहले कहा जाएगा, आपको आगाही होगी, आप 4 दिन पहले अपने औकात को मुनज़्ज़म करेंगे कि उस वक्त नहीं आना भाई, मुझे मजलिस में जाना है, उस वक्त मैं नहीं आऊंगा, वो वक्त मजलिस का है। यहाँ रोशनियां जलाई जाएंगी, ये कूलर चलाए जाएंगे, ये माइक सजाया जाएगा, ये मेंबर कहीं से लाके रखा जाएगा, ठीक है। अगर फेल है और फेल भी मतलूब फेल है तो फिर उसका एहतमाम किया जाता है। जब नबी को अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो फेल तो है मगर मतलूब है, तो फिर अब पालानों का मेंबर बनेगा। थोड़ी गर्दन हिलाना भाई मेरी जारी हो मत। फिर आगे जाने वालों को वापस बुलाया जाएगा, फिर पीछे वालों का इंतजार किया जाएगा, फिर पालानों का मेंबर बनाया ही नहीं जाएगा, मजमा धूप में खड़ा किया जाएगा। मुझसे तो इतनी सी देर की कम ठंडक की कमी बर्दाश्त नहीं हुई, विलायत पड़ता है। गर्दन हिलाओ भाई, बात जा रही है तो। धूप में नबी ने 1 लाख से ज्यादा साहबा इकराम को खड़ा किया, सबके ऊंटों से पालान उतरवा लिए। जी अब क्यों खामखा ऐसी बातें करते हैं कि अब जाके हुआ और 1 लम्हे की ऊँग आ गई और कल को जरूरत पड़ी कि अली कौन है, और इसने कहा मैं गदीर में तो था मगर मैं सो गया था। खबरदार खबरदार, कोई अली की विलायत सुनते वक्त सोए नहीं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारा एहतमाम सरकार कर रहे हैं क्योंकि ये फेल है, और जितना फेल एहतमाम के साथ अंजाम दिया जाए इतना ही उस फेल से मोहब्बत की अलामत और निशानी होती है। बड़ा सजा के कर रहे हैं भाई, बड़े एहतमाम से कर रहे हैं। जब सजा के कर रहे हैं, एहतमाम से कर रहे हैं, इसका मतलब है इन्हें इस फेल से प्यार है। तवज्जो चाहूंगा, मैं भी आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा आज। वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये नहीं पहुंचाया तो गोया कुछ नहीं पहुंचाया। इसलिए कि जब आप कहेंगे ना मन कुन तो मौला फहादा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो ये अली की विलायत का ऐलान कुरान की तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान है, पूरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान है। मैं जिस एक जुमले के लिए आपको यहां तक लेकर आया हूं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों के शर से अल्लाह आपको बचाएगा। अल्लाह बड़ा ज़मानत दे रहा है। लोगों के शर से अल्लाह आपको बचाएगा। अली की विलायत के साथ कौन सा शर होगा? वाह 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 वाह। जी अली मौला की विलायत के साथ ये लफ्ज क्या मतलब है भाई? थोड़ी गर्दन हिलाना, बात जा रही है। जब मौला अली की विलायत का ऐलान हो गया तो अल्लाह ने कहा आज काफिर मायूस हो गए, तो जो भी अली के नाम से मायूस हो और चेहरे का रंग उतर जाए, तवज्जो, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। जो भी कहीं आपको बुलंदर सलवात
کے ذکر سے مایوس نظر آئے سبحان اللہ تو میں تو اسے کافر نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر آج مایوس ہے۔ سبحان اللہ جیو جی جیو جی کیا کیا بسم اللہ کیا کسوٹی بنی؟ کسوٹی یہ بنی کہ نبی جیسا وجود، بسم اللہ دنیا کے اربوں خربوں انسان نبی کی پیر کے چھوٹے ناخون کے ایک ذرے پہ قربان، سبحان اللہ بسم اللہ ساری دنیا 1000 مرتبہ مار کے اٹھائی جائے، سرکار کے کنی انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہوگا۔ بے شک اس نبی سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علی پہنچائیں، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اچھا کوئی شر ہونا تھا، کوئی مسئلہ ہونا تھا، پتھر بھی آنا میرے بچے میں کیا کروں، ہماری یہاں کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، جو آ جاتا ہے اسے جانے کا رستہ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ تو یہ نبی جیسا وجود، قربان جائیں ہماری لاکھوں مرتبہ ہماری دنیا قربان، سبحان اللہ ان گنت مرتبہ ہماری دنیا ہماری کائنات قربان سرکار کی جوتیوں پر۔ اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کوئی کچھ نہیں کیا۔ اس نبی سے کتنا مضبوط وجود ہے سرکار کا، سبحان اللہ ان سے اللہ کہہ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جی اس کا مطلب کم سے کم یہ کہ علی کا نام لینے سے شرارت ہوتی ہے، اور جب اللہ نے نبی سے کہہ دیا کہ شرارت ہونے دیجئے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر مولا کے فضائل پڑھنے سے کہیں شرارت ہوگی تو اللہ پر یقین نہیں ہے کیا کہ وہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا؟ اور یاد رہے قرآن کی زبان میں علی مولا کے نام لینے پر اگر کوئی شرارت کر رہا ہو تو آپ کا اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا اللہ کا مقابلہ ہے۔ اللہ جانے اور وہ جانے، مجھے اور آپ کو مولا کے فضائل پڑھنے، سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ، بسم اللہ بسم اللہ حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ۔ نعرہ علی حیدری علی پہنچاؤ گے تو پھر کچھ لوگ ہوں گے جو شر پھیلائیں گے، سبحان اللہ پتھر بھی آئے گا اور جو لوگ شر پھیلائیں گے وہ جانے اور اللہ۔ اور ایسا ہوا غدیر کے میدان میں جب سرکار دو جہاں نے دونوں ہاتھوں پہ اپنے بھائی کو بلند کیا اور اتنا اٹھا لیا، ایک صاحب کہنے لگے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، جو اپنے دوش پہ کھڑا کر کے علی کو اٹھا سکتا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ایسے اٹھایا کہ بالکل اپنے سامنے لے آئے، یعنی جب نبوت ہٹے گی تو ولایت آئے گی۔ یہ سرکار نے انداز اپنایا اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا، دکھایا یہ دوسرا بنا دینا میں جس کا مولا ہوں، یہ علی جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علی نہیں وہ علی، لیکن کہا نہیں یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے؟ جرأت تو دیکھیے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں کوئی اتنی جرأت کرے، توجہ ہے، تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، کیونکہ سرکار کے سامنے تو سرکار سے آگے نہیں نکل سکتے، اس سرکار کے اشارے کے بغیر تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، مگر بغض علی کے بیمار کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ توجہ ہے،
جان دے سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں، اللہ کا حکم نہیں واہ اگر جب کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کہتا واہ ہوں، واہ 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 میرا تو ہر قول اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بات بھی میں نے اللہ کی طرف سے کہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، کہنے لگا حارث ابن نعمان فہری کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے، اللہ ہی نے کہلوایا ہے، تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ جی، جسے علی برداشت نہیں ہوتا وہ موت مانگتا ہے۔ کہنے لگا پھر اللہ ہی سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کرے جو مجھے مار ڈالے۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ نبی نے بد دعا کی ہو۔ ابا بھی پتھر رحمت للعالمین بد دعا نہیں کرتا، تھکے نہیں میری باتوں سے۔ اس پورے واقعے کے اندر، غدیر کے میدان کے اندر، مجھے کہیں نہیں ملا کہ سرکار نے بد دعا کی ہو، یا اللہ اس پر عذاب ڈال۔ یعنی نبی نے بد دعا نہیں کی، نبی نے بد دعا نہیں کی، اور آسمان سے پتھر نازل ہوا، جسے قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، آسمان سے کنکر، پتھر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، آسمان سے کنکر نازل ہوا جو اس کے سر پہ آ کے لگا اور اس کے پورے بدن کو چیرتا ہوا چلا گیا، اور وہ وہاں پر ڈھیر ہو گیا۔ توجہ ہے، وہ کنکر لگ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یعنی نبی نے بد دعا نہیں کی مگر عذاب آیا۔ جی، سن یکم عام الفیل، نبی کی ولادت کا سال ہے نا، جس اتنے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے نبی کی آمد کے اوپر، اسی سال جب ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تو ہاتھیوں پر ابھی عذاب نہ آتا کیونکہ میرا محمد آ گیا ہے۔ جہاں اتنے اس نے نبی کی آمد میں معجزے دکھائے، اتنا وہ یہ بھی کرتا، سارے مسلمان مان لیتے کہ سرکار کی یہ بھی برکت تھی کہ کافروں پر بھی عذاب نہیں آیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی نبی کے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کو گرانے والوں پر عذاب آیا، توجہ ہے، اور نبی کے ہوتے ہوئے علی کو نہ ماننے والے پر عذاب آیا۔ تھوڑی گردن ہلانا، میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں، یعنی جب بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اہل بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بھائی آپ فضائل سننے کے موڈ میں لگ رہے ہیں مجھے۔ خانہ کعبہ کی دشمنی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کعبہ گرانے والے پر عذاب، گرانے سے پہلے ہی کچھ بھی نہیں کر پائے، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہاں مولا علی کی مخالفت کرنے والے پر عذاب آیا اور عذاب سے بچ نہیں سکا، ڈھیر ہو گیا۔ بہرحال میں نے جوڑ نہیں رہا چیزوں کو، لیکن فوراً صحابہ کرام نے 100 سے زیادہ تو صحابی وہ تھے جو شعر کہتے تھے، شاعر تھے، اشعار کہتے تھے صحابہ کرام، اس لیے کہ علامہ عبد الحسین امینی نے الغدیر نامی کتاب میں پوری ایک جلد ان صحابہ کرام پر مشتمل لکھی ہے جنہوں نے غدیر میں فی البدی مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا۔ نبی کے سامنے جب نبی نے اعلان کر دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر صحابہ کرام نے قصیدے کہے مولا علی کے۔ بسم اللہ۔ اب یہ اور بات ہے کیونکہ حضرت عمر کا نام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ کچھ کہیں گے تو تاریخ میں زیادہ لکھا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا بخن بخن لگا یہ اپنا ابھی طالب، تھکے بیٹھے ہیں آپ، اب میں کیا کروں، آپ تھک گئے شاید۔
بلغ ما انزل عليك من ربك تنائي پیغام برن جکے پریدان پکھڑجی موٹا دن مرن منا دیدے مومنن کے بھلے سبئی گرجی سنن کرجی بیٹا گھوٹ بئی پدھرا پلانن ہتوٹھی حیدر قرار جو چاہو ہنا پر حبیبن من کنت مولا فہذا علی مولا چھوڑے سنے کافلے کنن اليوم اکملتم لکم دینکم چاہو خالقہ کشتی دن مبارکو ملیو مشکل کشا کے کن مانن ای ملائکن پائے دگا دل میں پیج کے بخن بخن کر حیدر صلوات مولا حیاتی جئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اگر مولا علی کے دشمن کے لیے عذاب آ سکتا ہے سبحان اللہ تو حسین کے مارنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ وجہ بتاؤں؟ علی مولا کے کھلے دشمن پر عذاب آ گیا. اس نے مولا علی کو کوئی تلوار نہیں ماری تھی, ولایت علی کا انکار کیا تھا اور اللہ سے عذاب مانگا. عذاب آیا مگر یہاں تو حسین پہ گھوڑے دوڑ گئے. کمال اللہ, یہاں تو نبی کی بچیوں کو اسیر بنایا گیا. سنی شیعہ میں اس مقتل تو تاریخ ہے نا. 9 جگہیں ایسی تھیں جہاں آسمان گرتا, زمین پھٹتی, عذاب آتا. 9 جگہیں ایسی تھیں, 9 منظر ایسے تھے جن 3 منظر شام میں آئے. شام کا پورا محل یزید پہ گر جاتا, آسمان پھٹتا, زمین پھٹتی, آسمان گرتا. اور 6 آثار شروع ہو گئے تھے, زمین ہلنا شروع ہو گئی تھی, سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہو گئی تھی. یہ منظر بننا شروع ہو گیا تھا. میں بیان نہیں کر پاؤں گا کہ وہ 6 منظر کربلا میں کون سے تھے اور وہ 3 منظر شام میں کون سے تھے. مجھ سے میرے اندر طاقت نہیں ہے, مگر ایسے منظر تھے. صرف 1 منظر کربلا کا سن لیجئے اور 2 منظر شام کے سن لیجئے. اس سے زیادہ آپ کو نہیں تو زحمت دوں گا. وہ جو منظر کربلا میں نظر آیا جب حسین پر خنجر باقاعدہ سیاہ آندھیاں چلنے شروع ہو گئی, زمین کربلا ہل رہی تھی, عذاب تیار ہو گیا تھا. مگر کیسے رکا بتاؤں؟ اس لیے کہ جب خنجر چلنے لگا نا تو جس کا گلا کٹ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ توب علیک انک انت التواب الرحیم. وہ یہ کہہ رہا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون. عذاب آ رہا تھا مگر جس پر مصیبت تھی وہ راضی تھا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس کے گلے کی رگیں کٹ رہی تھیں وہ تو کہہ رہا تھا شکرا للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل جانا ہے کہ مجھے آزمائش میں ڈالے، عذاب نہیں آیا۔ آپ رو لیے؟ دو منظر ذرا شام کے سن لیں میرے عزیزوں، میرے عزادار دوستو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں، اس لیے کہ جن کے ہاں جائز نہیں ہے وہ کسی بڑی شخصیت کی نصیحت پر روتے نہیں ہیں، لیکن آپ جن کے حکم پر روتے ہیں وہ کسی بھی بڑی شخصیت سے کم شخصیت نہیں ہے۔ امام رضا نے کہا ہے کہ میرے جد پہ رویا کرو، امام صادق نے کہا ہے میرے جد پہ رویا کرو، امام زین العابدین تو 40 سال روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو جو ظاہر ہے آپ روتے ہیں، آپ کے بڑوں نے کہا ہے رو، جو نہیں روتا ان کے بڑے نے کہا ہے کہ نہیں رو، تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مگر جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ جب مسائل کا بیان ہونا تو تکلف نہ کریں۔ بعض اوقات ایک جملہ رونے کو کافی ہوتا ہے، میں گھنٹے تک مسائل پڑھوں اور لوگ گریہ کریں، ایک جملہ سن لیں، اس کا اثر لے لیں۔ کربلا میں حرم امام حسین میں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر خطیب مجلس ہو رہا تھا، علماء فقہا مجتہدین بیٹھے سن رہے تھے، ان میں آیت اللہ شیرازی بھی تھے، صاحب فتوی تحریم تمباکو، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو نوشی حرام ہے انگریز کے زمانے میں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو روتے روتے انہوں نے آواز دے کر ذاکر سے کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو اتنے سخت جملے اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو، قیامت کے جملے ہیں جو تم اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو۔ اب وہ ایک جملہ جس پر قیامت آ جاتی، جس پر قیامت آنا شروع ہو گئی تھی، مگر جس پر وہ مصیبت آ رہی تھی اس نے فوراً کہا الحمدللہ۔ اللہ نے دیکھا یہ میری مخلوق، یہ میرا ولی، یہ میری نائبہ خاص، یہ حجت خدا راضی ہے، یا اللہ عذاب نہ آئے۔ جس پر مصیبت آ رہی ہے وہ راضی ہے، وہ اس آزمائش پر راضی ہے۔ وہ جملہ سنیں گے کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ بڑا سخت مرحلہ تھا، عذاب آتا، زمین پھٹتی، مگر جس پر مصیبت آ رہی تھی وہ اللہ کے حضور راضی تھا، اس لیے نہیں آیا عذاب۔ اور ایک اور مثال لے لیجئے کہ جس وقت عذاب آتا مگر عذاب نہیں آیا اس لیے کہ جس پر مصیبت تھی وہ راضی تھا۔ روایت کہتی ہے یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا۔ بس مجلس ختم کرنا ہو، میری آپ کی قسمت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال رکھا ہوا تھا۔ یزید نے چوب خزرہ، جو تاریخ کا جملہ ہے، ایک اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے اس نے رومال ہٹایا۔ اب جو رومال ہٹا تو سر حسین، امام حسین کا سر وہ اس تشت میں رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، بس جملہ سن لیجئے، اللہ کرے میں بیان کروں۔ اس نے وہ چھڑی حسین کے لبوں پہ لگانا چاہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہاں ایک صحابی محترم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے اے یزید یہ چھڑی ہٹا۔ لقد رأیت شفتایا رسول اللہ علیہما، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لپٹے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
یا اللہ اس مجمع پر سنی شیعہ مسلم غیر مسلم جو حاجتیں لے کر آئے انہیں پورا فرما. یا اللہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر